السلام علیکم ویورز، سنائیں کہ حال چال ہیں۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو۔ سورۃ فاتحہ۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ سورۃ الکہف۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ مریم۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی۔ سورۃ محمد۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا۔ سورۃ مدثر۔ اور فرمایا کہ اس سورت نے تم میں سے کسی کا ایمان بڑھا دیا۔ فی الوقت جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ سورۃ توبہ۔ اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنین سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ پس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے منہ سے یہی نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورۃ آل عمران۔ اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شعور ضرور بڑھ گیا۔ سورۃ احزاب۔ اور حدیث میں ورد ہوا کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ رواه ابو داؤد عن ابی امت۔ اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں اور حدود ہیں اور مستحب و مسنون باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں۔ پس جو ان سب کو پورا کرے اس نے ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ بس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیل معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ورد ہوا ہے کہ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا دل کو تسلی ہو جائے۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابہ اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ
یقیناً پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت یعنی گہنان کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ نے آیت کریمہ شر القیم من الدین الحی کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ شرع اور منہدہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا راستہ اور سنت نیک طریقہ مراد ہے۔ اور سورۃ فرقان کی آیات میں لفظ دعا کم کے بارے میں فرمایا اور امانت